السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، ہمارا تلمیحات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ہم چند تلمیحات کا ذکر کریں گے۔ تو ایک تلمیح ہے ناظرین، سکندر اعظم۔ سکندر اعظم جو ہے یہ روم کے ایک بادشاہ کا نام تھا جس نے دنیا کے بہت سے ممالک فتح کیے، یہاں تک کہ وہ ہندوستان تک آ پہنچا، اور یہاں اس کا مقابلہ راجہ پورس سے ہوا جسے اس نے شکست دی اور پھر اسے قلعہ روہتاس میں اس نے قید کیا، زنجیروں میں باندھ کر، کہا جاتا ہے کہ اسے الٹا لٹکا دیا۔ اور پھر جب سکندر اعظم کے حکم پر راجہ پورس کو سکندر اعظم کے سامنے حاضر کیا گیا تو سکندر اعظم نے اس سے سوال کیا کہ تم ہم سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو راجہ پورس نے ایک تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کہ میں تم سے وہی توقع رکھتا ہوں جو بادشاہ بادشاہوں سے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سکندر اعظم جو ہے یہ اپنے باپ فلپ دوم کے قتل کے بعد مقدونیہ یعنی روم کے تخت پر بیٹھا تھا، اور تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سکندر ذوالقرنین جس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ دوسرا سکندر ذوالقرنین تھا جس کا ذکر ہم پہلے اپنی ایک تلمیح میں کر چکے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس تلمیح کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنے شعر میں باندھا ہے۔ اگلی تلمیح ہے ناظرین شعیب علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ہجرت فرمائی تھی تو حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ہی پناہ لی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور مہر کی ادائیگی کی رقم ادا نہ کر سکنے کی صورت میں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو 12 سال تک چرانے کی شرط منظور کر لی، اور 12 سال کی مدت پوری ہو جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ گھر لوٹ رہے تھے تو جنگل میں دور آگ نظر آئی جسے لینے کے لیے وہ گئے۔ دراصل وہ آگ نہ تھی بلکہ جلوہ الہی تھا۔ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ناظرین، اگلی تلمیح ہے شمر۔ شمر ناظرین یزید کی فوج کا ایک کمانڈر تھا، حاکم تھا، جس نے محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام عالی مقام جو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں انہیں شہید کیا تھا۔ اسی لیے اس شخص کو شمر ملعون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک تلمیح ہے عرش سبائی۔ ناظرین، عرش سبائی حضرت ملکہ بلقیس کے تخت کا نام ہے، عرش سبائی، جو کہ شہر سبا یعنی ملک یمن میں تھا، اور اس تخت کو حضرت آصف بن برقیہ جو کہ وزیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے چشم زدن میں مع ملکہ بلقیس حاضر کر دیا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ آپ کو جنات پر بھی حکومت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، تو آپ نے حکم فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جو ہے چشم زدن میں لے آئے، تو جنات کا بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں لیکن چشم زدن میں نہیں، کچھ وقت زیادہ لگے گا۔ تو اس پر حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے، آپ نے فرمایا کہ میں چشم زدن میں لا سکتا ہوں، یعنی پلک جھپکنے کی مدت اتنے کم وقت میں لا سکتا ہوں۔ تو آپ نے
جو ہے وہ تخت جو ہے حضرت بلقیس سمیت، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت بلقیس سمیت حاضر کر دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلقیس کے بغیر آپ تخت کو لے آئے تھے، اور اس تخت کی تلاش میں حضرت بلقیس جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار تک آئی تھیں، اور پھر بعد میں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا، اور پھر آپ کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو ناظرین، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں پر بھی حکومت حاصل تھی، تو حضرت بلقیس کے اس تخت یعنی عرش سبائی کے بارے میں ایک پرندہ جسے ہدہد کہا جاتا ہے، اس نے ہی آپ کو آ کر خبر دی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے منگوا لیا، اور اس طرح حضرت بلقیس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات اور آپ کی شادی ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین ایک تلمیح ہے عزازیل۔ عزازیل ناظرین یہ ایک جن کا نام ہے جو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بہت ہی مقرب تھا، بہت ہی قریبی تھا، بہت مقرب قریبی تھا اور برگزیدہ تھا اپنے علم اور اپنے عبادت کی وجہ سے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل بتاتے ہوئے تکبر اور غرور بھرے کلمات کا استعمال کیا، تو اللہ جل شانہ نے اسے بطور سزا عرش سے فرش پر بھیج دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دیا، یعنی اپنی بارگاہ سے اسے مردود قرار دے دیا۔ اور جب ہی سے عزازیل نامی یہ جن جو ہے اب ابلیس یا شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے برے برے نام ہیں۔ تو اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے ناظرین یہ اللہ کے نیک بندوں کو قیامت تک گمراہی اور بدکاری کی طرف گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ وہ تو جہنمی ہو ہی چکا ہے، تو کیوں نہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جسے اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، کیوں نہ اسے بھی جہنمی بنایا جائے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا جو جرم کیا گیا، جو گناہ کیا گیا، وہ تکبر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو سے بھی آپ کے علم میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور اپنے ناظرین کے ساتھ اسے جو ہے شیئر کریں گے لازم۔ تو ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اگر اللہ پاک نے صحت و سلامتی اور زندگی رکھی۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، عزیز و قربا کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔